وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ۔ نزول کے اعتبار سے یہ کب نازل ہوئی؟ بعض مفسرین اسے قرآن کریم کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت بھی قرار دیتے ہیں، بلکہ بعض کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی دوبارہ، واللہ عالم۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے جو نزول کے اعتبار سے تو اختلاف ہے کب نازل ہوئی، لیکن مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے۔ قرآن کریم کی وہ ترتیب جو نزولی ترتیب نہیں ہے، قرآن کریم نازل کسی اور طریقے سے ہوتا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے اس کی ایک ترتیب قرآن کریم لکھنے والے، کتابت کرنے والے صحابہ کرام کو بتاتے تھے، اور پھر قرآن کریم کو نمازوں میں، تراویح میں اسی ترتیب سے پڑھا جاتا تھا جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگوائی بذات خود، اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے نہیں لگوائی، کیونکہ قرآن کریم کو نبی بھی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اس کی نئی ترتیب نہیں دے سکتا، بلکہ قرآن کریم کے اندر کوئی کمی بیشی کی بات ہو، کوئی اس کی ترتیب بدلنے کی بات ہو، کوئی تبدیلی کی بات ہو، تو اس کی اجازت نبی کو بھی نہیں ہے ذاتی طور پر۔ مشرکین مکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے، یہ قرآن ہمارے مطابق نہیں ہے، اس قرآن میں ہمارے معبودوں کو غلط قرار دیا گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی، ان کے دین کی مخالفت کی گئی ہے، اس قرآن کو تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس قرآن میں کچھ تبدیلی ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، کوئی ہماری مرضی کے مطابق کمی بیشی ہو جائے تو پھر ہم غور کر سکتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری روشن آیتیں، واضح واضح آیتیں ان مشرکین مکہ پر، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو قیامت کو نہیں مانتے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، پورا قرآن ہی بدل دو، او بدل ہو، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے دین کے خلاف ہے۔ یا تو اس قرآن کو
کوئی نیا قرآن آ جائے یا اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں اپنی مرضی سے۔ تو نبی قرآن کریم کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے قرآن نیا بھی نہیں لا سکتے، اور قرآن کریم میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ، کوئی آیتوں اور صورتوں کی ترتیب کی تبدیلی کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس وحی کی روشنی میں مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے میں وہ وحی بیان کر دیتا ہوں، لکھوا دیتا ہوں۔ کوئی نسخ ہوتا ہے، کوئی پرانا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، کوئی نیا حکم آ جاتا ہے، تو وحی کی روشنی میں سارا کام کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اگر میں یہ کام کروں، قرآن کو بدل دوں، نیا قرآن لے آؤں، تمہاری مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر دوں، اپنی مرضی سے اگر میں یہ کام کروں تو پھر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اگر میں اپنی مرضی سے کروں گا، بڑے دن کے عذاب سے۔ تو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو کچھ لکھوایا، جو کچھ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی، جو کچھ آیات منسوخ ہوتی، جو کوئی نیا حکم آتا، جو کوئی تبدیلی ہوتی، یا قرآن نازل کسی اور طرح ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب کسی اور طریقے سے لگوا رہے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری وحی کی روشنی میں ہوئیں۔ تو سورہ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کریم کی پہلی سورت بنایا گیا، اگرچہ راجح قول کے مطابق وہ قول جس کی تائید صحیح احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی وحی نہیں ہے نزول کے اعتبار سے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی پہلی وحی سورۃ العلق ہے، تو اس کی شروع کی آیات ہیں، تو لیکن سورہ فاتحہ کو اور پھر سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن کریم کی یہ ترتیب لگائی گئی۔ تو سورہ فاتحہ کو گویا کہ نبی کے حکم سے، اور نبی اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ نبی نے اللہ کے حکم سے اس کو قرآن کریم کی پہلی سورت کے طور پر رکھوایا سب سے پہلے۔ تو گویا کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو ایک قرآن کریم کی آغاز کی سورت ہے، جس کو آپ قرآن کریم کا مقدمہ کہہ لیں، قرآن کریم کا دیباچہ کہہ لیں، قرآن کریم کا خلاصہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام تو جو مشہور ہے ہمارے ہاں سورۃ الفاتحہ، کہ قرآن کریم کو کھولنے والی، قرآن کریم کی ابتدا کرنے والی سورت۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام فاتحہ یا فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن ایک ہی معنی ہے، یا اس سورت کو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن۔ بعض احادیث میں اس عظیم سورت کا نام ام القرآن رکھا گیا۔ ام القرآن سے مراد قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد، قرآن کا خلاصہ۔ گویا کہ یہ سورت قرآن کریم کے مقدمہ یا قرآن کریم کے دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ پورا قرآن کریم اس سورت کی اصل میں وضاحت ہے۔ یہ قرآن کریم کا جوہر یا قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہ سورت۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام الشفا بھی ہے، یہ سورت شفا بھی ہے۔ پورا قرآن کریم شفا ہے، روحانی شفا تو ہے ہی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا آ گئی۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے، روحانی شفا ہے، روحانی امراض کی، روحانی بیماریوں کی، کفر و شرک، نفاق، اور یہ جو ہمارے روحانی امراض ہیں ان کی شفا تو ہے ہی۔ یہ صرف سینے کی بیماریوں کی، روحانی امراض کی شفا نہیں ہے،
بلکہ جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، جس طرح معوذتین کے بارے میں اور پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی۔ تو یہ جسمانی شفا بھی ہے، جس طرح سورہ اخلاص اور سورہ ناس کے حوالے سے ہم نے پڑھا پچھلے دنوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا نماز کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اسی طرح اس صورت کے حوالے سے خاص طور پر آتا ہے اس سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو وہاں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے۔ اس قبیلے والوں نے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کی خاطر مدارات نہیں کیا، اگرچہ عربوں کا دستور تھا، مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہ کیا۔ لیکن ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور پھر ایک صحابی نے اس سردار کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کے کاٹے کا علاج کر دیا اس سورہ فاتحہ کے دم سے۔ تو پورا قرآن کریم شفا ہے، اور سورہ فاتحہ یہ خاص طور پر اس کی خصوصیت ہے کہ دم میں سورہ فاتحہ خاص طور پہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ کا نام، اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جب جی جی کون سی آیت؟ جی سورہ فاتحہ کے پہلے نازل ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر ایک سورت پہلے نازل ہو جائے اور بعد میں حکم نازل ہو کہ اس سورت کو فلاں موقع پر پڑھو، تو اس میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ کس وقت؟ مکی دور میں ایک تو نماز کی موجودہ تفصیلات ہیں اور کیفیات ہیں، یہ تو معراج اور معراج کے بعد احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ معراج سے اگلے دن جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی تھی۔ تو جو موجودہ کیفیات اور تفصیلات اور اوقات وغیرہ ہیں نماز کے، وہ تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی اور معراج کے بعد 5 نمازیں اور نمازوں کے اوقات۔ لیکن اس سے پہلے بھی نمازوں کا حکم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا وہ جس طرح ہم آج 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے تھے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح 5 نمازیں نہیں تھیں۔ اس کے اندر رات کی نماز کا ذکر تو شروع دور میں ہے، سورہ مزمل شروع دور کی صورتوں میں سے صورت ہے، اس میں رات کی نماز کا ذکر ہے کہ آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھیں، اور مکی صورتوں میں بہت ساری مکی صورتوں میں مکی آیات میں نماز پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ اب وہ نمازیں کتنی تھیں؟ کیا وہ 2 نمازیں تھیں صبح اور شام کی، اور ایک مزید نماز جو ہے وہ تہجد کی بھی تھی؟ اس کی کیا تفصیلات تھیں؟ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 نمازیں تھیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں مدینہ منورہ میں اتری ہیں، لیکن مکی دور میں بھی ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں پچھلی شریعتوں سے بھی چلی آ رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع دور میں ہی صحابہ کرام کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا۔ تو جو اس کی اصل تفصیلات شریعت محمدی میں تفصیلات کے ساتھ، وہ نماز کی تفصیلات بھی بعد میں نازل ہوئیں، اور نماز ان تفصیلات کے ساتھ بعد میں فرض ہوئی معراج اور معراج کے بعد، اور زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں جا کر ان تفصیلات کے ساتھ فرض ہوئی۔ لیکن اجمالی طور پر زیادہ تفصیلات کے بغیر موٹا موٹا زکوٰۃ کا حکم بھی موجود تھا، نماز کا حکم بھی موجود تھا۔ جی 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 تو نماز تھی، تو نماز کے اندر رکوع سجود بھی تھے۔ یہ تفصیلات زیادہ موجود نہیں ہے نا، یہ تفصیلات موجود نہیں ہے زیادہ، کہ
شروع دور میں ہی کہ جو ہے وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری تھا کہ نہیں تھا، یہ اس طرح کی تفصیلات واللہ عالم میرے نہیں خیال کہ حدیث میں اتنی وضاحت سے موجود ہیں۔ باقی نماز ہوتی تھی شروع دور میں تو اس میں قیام بھی تھا، اس میں رکوع اور سجدہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ جو پہلی صورت ہے قرآن کریم کی کلا لا تطعه واسجد واقترب، جو اس کی آخری آیت ہے کہ اس کی اطاعت نہ کریں ابو جہل کی، اور آپ سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں، تو رکوع سجدہ اور قیام اور یہ چیزیں تو وہ شروع اسلام سے ہی موجود تھیں۔ تو سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سبع المثانی بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی۔ تو 7 وہ آیتیں، 7 سے مراد 7 اور مثانی سے مراد جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اس کو پھر باقاعدہ نماز کا حصہ بنایا گیا، اور یہ باقاعدہ احکامات اترے کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، اور جو بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ احکامات بعد میں اترے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کے ناموں میں سے ایک نام سبع المثانی بھی ہے، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اللہ نے ان کا پڑھنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ انسان کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت اور ملائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، اور رکعت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم بھی ہے، عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ بھی ہے، سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو بندہ نماز پڑھے اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن نہ پڑھے، ام القرآن جیسے میں نے ذکر کیا یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جو بندہ نماز پڑھے اور اس کے اندر ام القرآن نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہوتی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا۔ خداج سے کیا مراد ہے؟ غیر تمام، وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ نماز اگر ناقص ہے تو کچھ ناقص چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نقص کے ساتھ بھی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ نقص ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، کچھ ایسا نقص ہوتا ہے جو قابل قبول ہو جاتا ہے، کچھ ایسا نقص ہے جو قبول ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا نقص ہے جو نماز سے قبول ہونے میں ہی مانے ہیں، جس طرح دیگر دلائل سے پتہ لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا انا نکون وراء الامام، کہ اے ابو ہریرہ، تابعین نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں نے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم امام کے پیچھے کیا کریں؟ ٹھیک ہے، انفرادی شخص منفرد وہ جب نماز پڑھے وہ تو سورہ فاتحہ پڑھے، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور امام نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن مسئلہ ہے جو شخص امام کے پیچھے ہے وہ کیا کرے، خاص طور پہ تب جب امام جہری قرات کر رہا ہے، جو خلافی موضوع بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، سوال کرنے والے سے فرمایا تم سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھ لو، سورہ فاتحہ کو اونچی آواز سے نہ پڑھو، سورہ فاتحہ کو دل کے اندر آہستہ آواز سے پڑھ لو، امام بھی پڑھے گا جہری آواز میں تو تم بھی جو ہے دل میں پڑھ لو، کیونکہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا 2 حصوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا، صلاۃ کو۔ اب یہاں صلاۃ کا لفظ ہے، اور صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا،
فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں اب صلاۃ کی وضاحت ہو رہی ہے کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں صلاۃ سے مراد اصل میں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو یہاں صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، نماز۔ اب اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو ہر آیت کا جواب ہے، یعنی بندہ ایک ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ ہر آیت کا ہر بندے کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ ایک ہی وقت اتنے ہزاروں لاکھوں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ایک ہی وقت میں ان سب لوگوں کی سورہ فاتحہ کی قرأت کا ہر بندے کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جب اللہ فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں تو پھر اللہ دیتے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں ہماری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، ہم اللہ رب العالمین کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے میں نماز تقسیم کر دی ہے یعنی سورہ فاتحہ، جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، خواہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، جو بھی صورت ہو، تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا باقاعدہ جواب دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام نماز بھی ہے، اللہ رب العالمین نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے ہے، بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، دوسرا حصہ اللہ کی طرف سے جواب ہے، اللہ بندے کو ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ ہم غور کریں تو ہمیں اس سعادت کا اندازہ ہو جاتا ہے غور کرنے سے، کہ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق السماوات والارض ہے، تو وہ اللہ رب العالمین اپنے عاجز اور اپنے انتہائی حقیر بندے کو وہ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہاں نماز کو صلاۃ قرار دیا گیا۔ اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہاں سورہ فاتحہ کو صلاۃ قرار دیا گیا، جیسے میں نے ذکر کیا سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا معنی یہ ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے سبع المثانی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ پورا قرآن عظیم ہے، تو سورہ فاتحہ اس عظیم قرآن کا ایک عظیم حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، تو سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ ہے، مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ صلاۃ ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہاں جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے، یا آپ کہیں کہ کل بول کر جز مراد لیا جا رہا ہے۔ اب صلاۃ بول کر کیا مراد لیا گیا؟ فاتحہ، کیونکہ آگے ساری ڈیٹیل سورہ فاتحہ کی ہے۔ بندہ سورہ فاتحہ کی آیات کی بات ہے، بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ جواب دیتے ہیں، دوسری آیت پڑھتا ہے یہ جواب دیتے ہیں۔ صلاۃ بول کے آگے تفصیل ساری سورہ فاتحہ کی ہے، تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ جز ہے، اور نماز کیا ہے؟ یہ کل ہے۔ تو یہاں صلاۃ کا لفظ بول کر جو کل ہے مراد کیا لیا گیا؟ جز۔ تو یہ عربی زبان کے انداز ہیں کہ کبھی کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے، کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر یہ چیزیں اور یہ گہرائیاں موجود ہیں جو فصاحت و بلاغت کی علامت ہیں، اور ان کے اپنی اہمیت ہے، اور ان سے معنی کے اندر اب دیکھیے سر بول کے پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے، اب سر جز ہے اور پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے۔ عدد رؤوس عربی میں کہتے ہیں سروں کی تعداد، لفظی معنی مراد یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد، جن لوگوں کے وہ سر ہیں، پر ہیڈ ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اب ہیڈ سے مراد یعنی ایک ایک شخص کو یہ اتنی کتابیں ہیں، پر ہیڈ ایک کتاب دے دو، یعنی ایک شخص کو ایک کتاب دے دو۔ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں رقبہ بول کر غلام مراد لیا جاتا ہے،
کیونکہ گردن جو ہے یہ ایک جسم کا ایک اہم جز ہے، اور چونکہ غلام کی گردن اپنے آقا کے سامنے جھکی ہوتی ہے، اپنے آقا کا تابع فرما ہونا چاہیے اور وہ ہوتا ہے، تو یہاں غلام کی جگہ پر لفظ رقبہ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ جز بول کے کل مراد لینے سے اس جز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اس کل کے سامنے کہ وہ جز اتنا اہم ہے کہ جز بول کے کل مراد لے لیا گیا ہے۔ اور بعض دفعہ کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے، اس سے تو اس جز کی اہمیت مزید نمایاں ہوتی ہے کہ وہ جز اکیلا اتنا بڑا جز ہے کہ وہ جز ہی گویا کہ پورے کل کی حیثیت رکھتا ہے کہ کل بول کے جز مراد لیا جائے۔ جیسے نماز بول کے سورہ فاتحہ مراد لی تو پتہ لگا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کے اندر کہ سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو استعارے اور اس قسم کی چیزیں ہیں زبانوں کے اندر، اس سے ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو نماز قرار دینا، حالانکہ سورہ فاتحہ نماز کا جز ہے، سورہ فاتحہ بول کر نماز بول کے سورہ فاتحہ مراد لینا، یہ اس بات کی بہت زبردست دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ نماز ہے اور سورہ فاتحہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے۔ اگر نماز سے اس کو نکال دیں تو باقی پھر پیچھے نماز نہیں رہ جاتی۔ جیسے کئی دفعہ سجدہ بول کر جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، سجدہ بول کر نماز مراد رکعت مراد لی جاتی ہے، کئی دفعہ رکوع بول کے رکعت مراد لی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ رکعت کے اندر رکوع نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے تو رکعت نہیں ہوگی۔ تو اگر نماز بول کر سورہ فاتحہ مراد لی جائے تو گویا کہ سورہ فاتحہ اتنی اہم ہے، اگر اس کو نکال دیں گے کسی بھی نماز سے، وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، سری ہو، جہری نماز ہو، وہ امام سے آپ نکال دیں، مقتدی سے نکال دیں، جنازہ ہو، جو بھی نماز ہو، جس کو بھی نماز کہتے ہیں، اس کے اندر سے جب سورہ فاتحہ کو نکال دیں گے تو پھر وہ باقی پیچھے کیا رہے گا؟ پھر پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دے دی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف اس قسم کی احادیث سے صرف ایک استدلال نہیں ہے، باقاعدہ یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ آتے ہیں کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا جو بندہ نماز پڑھے، کوئی بھی نماز، اب اس میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، سری ہو، جہری ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ یہاں تو ناقص کا ذکر ہے۔ دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، فاتحۃ القرآن بھی ہے۔ جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہے، ناقص ہی صرف نہیں ہے، نامکمل، بلکہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ اس قسم کے احادیث ہیں، لیکن یہ احادیث جو ہیں یہ انفرادی نماز کے بارے میں ہیں۔ لیکن جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا دل میں پڑھ لو، آہستہ پڑھ لو۔ تو بندہ کہہ سکتا ہے یہ تو صحابی کا جواب ہے، یہ تو صحابی کا اجتہاد ہے، صحابی کو غلطی لگ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے ہو اور نماز جہری ہو رہی ہو تو تب بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو تب بھی سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے، چاہے اجتماعی نماز ہو اور چاہے وہ نماز جہری کیوں نہ ہو۔ اب یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ صبح کی نماز فجر کی نماز، اور سب کو پتہ ہے فجر کی نماز سری نماز نہیں ہے، یہ باجماعت نماز آپ نے پڑھائی اور یہ جہری نماز ہے، اور یہ سب سے لمبی جہری نماز ہے۔ فثقلت علیہ القراءة،
تو آپ پر قرات بوجھل ہو گئی۔ بوجھل کیوں ہوئی؟ کیونکہ کوئی شخص بھی پیچھے سے پڑھ رہا تھا، آپ بھی پڑھ رہے تھے، تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ انسان تو ایک وقت میں بہت ساری آوازیں ہوں، انسان کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حاجتیں سنیں، سب کو جواب دیں، تو لیکن انسان کے لیے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو تو یہ چیزیں انسان عاجز ہے۔ تو آپ پر قرات بوجھل ہو گئی۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیر کے آپ پلٹے، آپ سلام پھیر کر منہ اپنا نمازیوں کی طرف کر لیتے تھے، جب آپ پلٹے نماز سے تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، کیونکہ آپ کے پیچھے وہ صحابی پڑھ رہے تھے اور آپ کے لیے نماز، آپ کے لیے قرات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ای واللہ، جی ہاں ایسے ہی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے پڑھا ہے اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ جہری نماز تھی، صبح کی فجر کی نماز تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ قرات کرنا مشکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو صحابہ کرام تھے وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ اگر وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آہستہ پڑھ رہے ہوتے، پھر کہ آپ کے لیے قرات کرنا مشکل نہ ہوتا کبھی بھی۔ تو وہ اونچی آواز سے ایک صحابی پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، تو صحابہ کرام نے کہا ای واللہ، جی اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں، اور صحابہ نے کہا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، نہ کیا کرو سوائے ام القرآن کے، سورہ فاتحہ کے علاوہ جب امام پڑھ رہا ہو جہری نماز میں تو پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں تو آپ نے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور باقاعدہ یہاں تو یہ بھی صراحت نہیں ہے کہ اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے، صحابی تو اونچی پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ نہ کیا کرو مگر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات اونچی نہ کیا کرو میرے پیچھے، باقی قرات نہ کیا کرو، ہاں سورہ فاتحہ وہ تم نے قرات کرنی ہی کرنی ہے۔ بعض حدیث میں صراحت آپ نے فرمایا کہ جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تب تم میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ بعض حدیث میں کہتا ہے یہ الفاظ ہیں، اور یہاں یہ الفاظ تو نہیں ہیں لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ یہ فجر کی نماز تھی تو جہری نماز تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں اس طرح قرات کر رہا ہوں تو تم پھر میرے پیچھے سے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب دیکھیے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، بس بے شک جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی یہ تو انفرادی نماز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں تو انفرادی نماز کی بات نہیں ہو رہی، انفرادی نماز پر تو اس کا اطلاق ہوتا ہی ہوتا ہے، یہاں تو باجماعت نماز کی بات ہو رہی ہے، اور باجماعت نماز میں بھی سری نماز کی یہاں بات نہیں ہو رہی، اس پر تو اطلاق ہوتا ہی ہوتا ہے، یا تو باجماعت نماز اور جہری نماز کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، جہری باجماعت نماز پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہے کہ آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ قرات نہ کیا کرو، اگر تم میرے پیچھے ہو میں جہری قرات کر رہا ہوں تب بھی میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا پھر بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہے، انفرادی نماز تو نہیں ہے، سری نماز بھی نہیں ہے، جہری نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز میں بھی سورہ فاتحہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے قرات کی جائے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے وہ امام کے پیچھے چاہے وہ جہری قرات کرے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اب باقی قرات سے بچنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن کریم میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف جو مکی صورت ہے، اس صورت کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی قرات ہو تو اس وقت پھر خاموش ہونا چاہیے، تو خاموشی کا مطلب یہ ہم کچھ بھی نہ پڑھیں،
ہم ان سے کہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے یہ کس پر اتری؟ واضح سی بات ہے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو کیا اس آیت کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا؟ اور یہ جو آپ جو ہے یہ حضرت عبادہ بن صامت کی جو حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت انصاری صحابی ہیں، یہ مدینہ منورہ کی ساری بات ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ تو مکہ مکرمہ میں اتر چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ پر ایک آیت اتری ہے اور آپ اس آیت کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم کے پڑھنے پر لوگوں کو خاموش ہو کر قرآن کریم کو سننا چاہیے، اس کے باوجود آپ صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں جہری قرات بھی کر رہا ہوں تو میرے پیچھے تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو جب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو مطلب سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے، تو جب اس آیت کو اس حدیث کو جمع کیا جائے گا تو مطلب یہ بنے گا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے جہری نماز ہی کیوں نہ ہو، جہری نماز میں بھی اگر سورہ فاتحہ پیچھے نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو باقی قرات نہ کی جائے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق باقی قرات پر ہوگا، اس کا اطلاق سورہ فاتحہ پر نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس سے خاص ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکی دور کی آیت ہے اور یہ آیت کریمہ کا شان نزول دیکھنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت تب نازل ہوئی جب قریش نے پروگرام بنایا کہ قرآن کریم تو جو لوگ بھی سنتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو جا کر شور مچا دیا کرو۔ باقاعدہ قرآن کریم میں ذکر ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن نہ سنا کرو، والغوا فیہ، شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ باقاعدہ اس آیت کے شان نزول میں آپ تفسیریں پڑھیں، اس آیت کے شان نزول میں باقاعدہ صحابہ کرام نے صراحت کی ہے کہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ در حقیقت کفار کے اس رویے کے جواب میں یہ آیت اتری تھی۔ تو اس کو نماز پر اور ان چیزوں پر اس کا اطلاق کرنا، اور ان چیزوں پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اور جہری نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پھر وہاں جو ہے اس آیت کو کا اطلاق کرنا، یہ تو گویا کہ نبی سے بھی زیادہ نیک بننے والی بات ہے کہ نبی کو بھی شاید پتہ نہیں لگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش رہنا چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں جہری قرات کروں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، حالانکہ یہ آیت آپ پر ہی اتری ہے، تو ہمیں نبی سے زیادہ متقی بننے کی اور نبی سے زیادہ نیک بننے کی اور نبی سے زیادہ مفسر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عموم اور خصوص، تو یہ آیت عام ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا خاص ہے۔ سورہ فاتحہ جہری نماز ہو، سری نماز ہو، باجماعت نماز ہو، جو بھی نماز ہو تو سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھا جائے گا کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جی جی یہ ہے کہ جب ہم سری پڑھتے ہیں تو چھوٹی آیت ملاتے ہیں، چھوٹی آیت ملانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی آیت کیا مطلب؟ جب ہم علام شریف پڑھتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی آیت ملاتے ہیں۔ چھوٹی آیت سے کیا مراد؟ چھوٹی صورت، چھوٹی صورت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ پڑھنی چاہیے جی اس سے مراد یہ نہ ہے کہ ہم اس وقت قرآن میں قرآن پڑھ رہے ہیں نبی کو منع فرمایا، نبی نے منع تو نہیں فرمایا، آپ نے تو سری نماز میں تو منع نہیں فرمایا، جہری میں منع فرمایا، سری میں تو منع نہیں فرمایا آپ نے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ سورہ اخلاص تو پڑھ، سورہ فاتحہ تو پڑھ، لیکن جب سورہ ذات نہ ملائی کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ جی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ کب سجدہ صاحب؟ جب سورہ نہیں ملائی جی تو نماز ہوگی۔ سری نماز میں، ہاں جی، سری نماز میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت نہ ملائے تو سجدہ صاحب، سجدہ صاحب تو کسی یعنی کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے جو نماز کے اندر ضروری ہو، کوئی چیز تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا سری نماز ہو تو وہ لازمی نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ساتھ کوئی صورت ملانی چاہیے، اگر کوئی شخص نہیں بھی ملاتا ملانی چاہیے، اگر نہیں ملاتا تو
اگر بھول گئے سجدہ صاحب نہیں ہوتا؟ ہاں جی، آہستہ پڑھنا، پڑھنے کا ذکر ہے، جب بھی پڑھا جاتا ہے ہونٹ ہلتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ پڑھنا جو ہے یہ تو زبان کا عمل ہے، ہاں تو دل میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ آہستہ پڑھنا، آہستہ۔ تو یہ کہنا کہ جی قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، بالکل غور سے سننا چاہیے۔ سورہ فاتحہ اصل میں جو ہے یہ ایک ایسی سورت ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو سورہ فاتحہ کا جواب دینا، جیسے میں نے بھی حدیث بیان کی۔ تو اب امام پڑھ رہا ہے، امام پڑھے گا تو امام کو جواب ملے گا، تو مقتدی کو جواب کیسے ملے گا؟ جب مقتدی پڑھے گا تو اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ امام سورہ فاتحہ پڑھے، تھوڑا سا وقفہ کرے، تھوڑا سا وقفے کے ساتھ پڑھے، یا سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے تھوڑا سا وقفہ کرے تو مقتدی اس وقفوں میں پڑھ لے۔ لیکن اگر امام نہ بھی وقفہ کرے تب بھی امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ساتھ ساتھ، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تو ہے سورہ فاتحہ کا معاملہ اور ایک ہے باقی صورتوں کا معاملہ۔ جہاں تک باقی صورتوں کا معاملہ ہے تو باقی صورتوں کے معاملے میں اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی صورتوں کا جز نہیں ہے۔ مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ سے پہلے بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ برات، سورہ توبہ کے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں، باقی تمام صورتیں، سورہ فاتحہ اور سورہ توبہ چھوڑ دیں، تو باقی جو 112 صورتیں ہیں تو ان صورتوں کے اندر بسم اللہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کی کتنی آیتیں ہیں آپ سب کو پتہ ہے جی؟ 4 آیتیں۔ 4 آیتیں کیسے شمار کرتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 5 ہو گئی۔ لم یلد ولم یولد ایک ہی آیت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ایک ہی آیت ہے، ولم یکن له کفوا احد 4 آیتیں۔ تو ہم ان 4 آیتوں کے اندر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت شامل نہیں کرتے۔ اور ہم نے پیچھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اور ہر سورت، تو سورہ فلق کی ہم نے کہا 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کی ہم نے کہا 6 آیتیں ہیں، تو یہ کل ملا کر 11 آیتیں بن گئیں، اور وہ 11 گرے تھیں، 11 آیتیں۔ تو 5 آیتیں سورہ فلق کی بسم اللہ کے بغیر ہیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں بسم اللہ کے بغیر ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جی سورۃ النصر کی، سورۃ الکوثر کی 3 آیتیں ہیں، سورۃ العصر کی، تو یہ جب سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں، فلاں سورت کی اتنی آیتیں ہیں، یہ جو ہم جتنی بھی آیتیں شمار کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی 286 آیتیں، اس تمام کی تمام آیتیں بسم اللہ کے بغیر ہیں۔ تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں اور سورہ توبہ کو چھوڑ دیں، باقی 112 صورتوں میں بسم اللہ کسی صورت کے شروع میں صورت کا حصہ نہیں ہے۔ ایک صورت ہے سورہ نمل، جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ آتی ہے، اور وہ پوری آیت نہیں ہے، وہ ایک آیت کا حصہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو سورہ نمل کا حصہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں وہ بسم اللہ جو شروع میں لکھی جاتی ہے، باقاعدہ قرآن میں لکھی بھی ہوتی ہے، تو وہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے۔ جب وہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ پھر کوئی ذکر ہے، پھر وہ کوئی حدیث ہے، ہم اس کو حدیث سمجھیں کہ ہم اس کو قرآن سمجھیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو باقی 112 صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، بطور قرآن نازل ہوئی ہے۔ ہر سورت سے پہلے باقاعدہ بسم اللہ نازل ہوتی تھی، یا ہر سورت سے پہلے نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جو بھی سورت ہو، یہ بات طے ہے کہ باقی صورتوں میں بسم اللہ اس سورت کا حصہ تو نہیں ہے،
اس معنی میں کہ وہ اس صورت کی پہلی آیت ہو، لیکن وہ قرآن ضرور ہے، وہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ. اس کو قرآن نہ سمجھنا، حدیث کا کوئی حصہ سمجھنا، کوئی ذکر سمجھنا، کوئی دم سمجھنا صحیح نہیں ہے. بسم اللہ کو، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر سورت سے پہلے پڑھی جاتی ہے. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور پھر لکھی بھی جاتی ہے. ہاں، اب اس بسم اللہ کو جہری طور پر پڑھنا ضروری بھی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو قرآن کریم کی تلاوت میں بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں تو 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ تلاوت کی ابتدا کریں اور وہاں سے صورت کی ابتدا بھی ہو رہی ہو. اس صورت کو ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. میں آپ کے سامنے 3 صورتیں بنتی ہیں، 3 صورتیں لکھ دیتا ہوں. ایک صورت کا نام ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. یہ پہلی صورت ہے کہ آپ تلاوت کی ابتدا بھی کر رہے ہوں اور وہاں سے صورت کی ابتدا بھی ہو رہی ہو. مثال کے طور پر آپ نماز کے اندر ابتدا کرتے ہیں یا آپ کہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں آپ تلاوت وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے تلاوت کی ابتدا بھی آپ کر رہے ہیں اور وہاں سے سورت کی ابتدا بھی ہو رہی ہے. مثلا کوئی شخص سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، یہاں سے تلاوت شروع کرتا ہے تو اس سورت کو کہتے ہیں ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت کے تلاوت کی ابتدا بھی ہے اور سورت کی ابتدا بھی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری صورت ہے کہ ہم کہیں کہ ابتدائی تلاوت درمیان صورت. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تلاوت کی ابتدا تو ہو رہی ہے لیکن صورت کا درمیان ہے. ایک بندہ تلاوت شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہ سورہ غاشیہ کے آخر کی 3-4 آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ تلاوت شروع کرتا ہے آیت الکرسی سے جو سورہ بقرہ کا کے درمیان سے ایک آیت کریمہ ہے. ایک بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس صورت کو کیا کہیں گے؟ ابتدائی تلاوت، درمیان صورت. اور تیسری صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی صورت درمیان تلاوت. اس میں اب تلاوت کی ابتدا نہیں ہو رہی. تلاوت کی ابتدا کی 2 ہی صورتیں ہیں کہ وہ صورت کی ابتدا سے انسان تلاوت کی ابتدا کرے یا صورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کرے. جو بھی صورت ہے، اب تلاوت کے درمیان ایک نئی صورت بھی آ گئی. اس نے صورت کے درمیان سے شروع کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. سورۃ غاشیہ ختم ہو گئی. پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. آگے اس نے سورہ فجر کی تلاوت شروع کر دی. اب یہ جو درمیان میں بسم اللہ آئی ہے، سورہ فجر شروع ہوئی ہے، یہ تلاوت کی ابتدا نہیں ہے، یہ اب سورت کی ابتدا ہے اور یہ تلاوت کا درمیان ہے. تو یہ تیسری صورت ہے جس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. ابتدائی صورت، درمیان تلاوت کا درمیان ہے، درمیان میں صورت آ گئی. اب یہ 3 صورتیں بنتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی، یعنی بسم اللہ کے حوالے سے. تو اب بسم اللہ کو پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، اور بسم اللہ سے پہلے چلیں، اب جب ہم نے بسم اللہ کی بات شروع کی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ کی بات بھی کر لیں. بسم اللہ کے بارے میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کو اگر ہم چھوڑ دیں ایک دفعہ اور سورہ برات کو، تو باقی جو 112 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ یہ صورت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے آئی ضرور ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو لکھوایا بھی آپ نے اور آپ بسم اللہ پڑھا بھی کرتے تھے تاکہ پتہ لگے کہ سورت شروع ہو رہی ہے. تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے لیکن یہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے 112 صورتوں میں. جہاں تک اعوذ باللہ کا معاملہ ہے تو اعوذ باللہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی قرأت کی ابتدا کریں، جب بھی آپ قرآن کریم کی قرأت کا ارادہ کریں تو پھر آپ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں شیطان مردود سے. تو اب ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی ہے اور ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اس کے لیے الفاظ کیا ہوں؟
اس کے لیے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ الفاظ ان میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض حدیث میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وغیرہ کے الفاظ بھی ہیں، من حمزہ ونفخہ ونفثہ کے الفاظ بھی ہیں۔ بہرحال جو مختصر الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اب اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی قرآن کی ابتدا کرنے لگیں تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ فاستعذ باللہ یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے تلاوت کی ابتدا میں، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ بسم اللہ یہ صورت آئے تو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، صورت آئے، لیکن اگر صورت نہ ہو، صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کریں تو بسم اللہ، اگر تلاوت کی ابتدا ہو تو بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ اب اگر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی بات کریں، یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، ان 3 صورتوں میں کس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، کس صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور کس صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے یا اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ ہے اور بسملہ بسم اللہ، تعوذ بسملہ دونوں ضروری ہیں اگر ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تعوذ بھی ضروری ہے، بسملہ بھی ضروری ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ سورت کی ابتدا بھی ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم تلاوت کی ابتدا کریں اور سورت کا درمیان ہو تو اب اس صورت میں کیا ہوگا آپ خود ہی بتائیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہوگا کیونکہ تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا، وہ ضروری نہیں ہوگا کیونکہ بسم اللہ کا تعلق سورت کی ابتدا سے ہے۔ تو تعوذ ضروری ہے، لیکن چونکہ تلاوت کی ابتدا ہے اور تلاوت ایک نیک کام ہے، تو بسم اللہ کے بارے میں ہے کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے ہر اچھے کام سے پہلے، بلکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ تو قرآن جیسا نیک عمل تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو بسم اللہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اچھی چیز ہے، تو بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، بہتر ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ نہ پڑھے پھر بھی جائز ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے تلاوت کی ابتدا میں۔ تیسری صورت ہے ابتدائی صورت درمیان تلاوت، تلاوت کا درمیان ہے اور صورت درمیان میں آ گئی، اعوذ باللہ تو نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں ہوگی، تعوذ نہیں ہے اس صورت میں، کیونکہ اگر ہم ایک صورت پڑھ رہے ہیں تراویح کے درمیان، قاری صاحب جو ہیں وہ تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں، تیسرے پارے کی ابتدا میں سورہ بقرہ ہے، تلک رسول فضل اللہ، درمیان میں سورہ آل عمران شروع ہو گئی، تو اب جب قاری صاحب پڑھیں گے تو پھر وہ اب درمیان میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ تلاوت کی ابتدا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران جب آئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اس صورت میں، کیونکہ صورت آئی ہے، صورت کی ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی میں بات کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، یہ جو بسم اللہ کا معاملہ ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو یہاں 2 قراتیں ہیں، اور قرات کا جو مسئلہ ہوتا ہے دونوں متواتر ہیں۔ قرات کا مسئلہ یہ کوئی فقہی اختلاف کی طرح نہیں ہوتا، فلاں قول راجح فلاں مرجوح، دونوں باتیں صحیح ہوتی ہیں اور قرآن ہوتی ہیں۔ تو بعض قراء بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ بناتے ہیں اور بعض قراء بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار نہیں دیتے۔ جو ہم قرات پڑھ رہے ہیں روایت حفص، اس روایت کے مطابق بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ، سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کھولا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پہلا آیت کا نمبر لگا ہوا ہے، اور باقی صورتوں میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری روایت میں ہے، روایت حفص میں اور ایک اور مکی روایت میں، ان 2 روایتوں میں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور پھر بسم اللہ کے علاوہ باقی 6 آیتیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا نام ہے سبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ کو اگر اس کا حصہ شمار کریں گے تو باقی آیتیں 6 رہ جائیں گی، تو وہ پھر صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت نہیں ہے، باقی 6 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت بسم اللہ کے علاوہ،
الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، اور صراط الذین سے لے کے الضالین تک چھٹی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت۔ یہ ہماری روایت حفص اور امام مکی ابن کثیر مکی ان کے نزدیک۔ باقی جو قراء ہیں ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، باقی صورتوں کے حصے کی طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت تو ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ پھر ان کے نزدیک بھی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ ان کے نزدیک 7 آیتیں کیسے ہوتی ہیں؟ الحمدللہ سے تو ظالم تک 6 آیتیں بنتی ہیں، تو وہ پھر علیہم پہ وقف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک علیہم پہ 6ٹھی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم پہ 6ٹھی آیت ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اس موضوع کو انشاءاللہ کل دوبارہ اس کے تکرار کے ساتھ وضاحت کر دوں گا۔ تو ان کے نزدیک علیہم پہ 6ٹھی آیت ہے، ان کے نزدیک بھی 7 آیتیں ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا